عمرے کے بارے میں ایک حدیث ہمیں بتائی جاتی ہے مسجد قباء کے بارے میں۔ میرے خیال میں ترمذی کی حدیث ہے یا سنن ابن ماجہ کی ہے کہ وہاں پر جو دو نوافل پڑھ لے گا تو وہ عمرے کے مطابق ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اور اس پورے جو ہماری کانسٹرکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے کہ وہاں پر اگر دو نفل پڑھ لیے جائیں تو وہ ایک عمرے کے برابر کنسیڈر ہوں گے؟ اس طرح کی چیزوں کو لوگ صحیح سیاق و سباق میں رکھ کر نہیں دیکھتے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے آپ بنیادی بات سمجھ لیں، نظر کی عبادت حج ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آدمی کو حج کرنا ہے، وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتا، کیونکہ حج کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ اس کے پاس سفر کا خرچ نہیں ہے، اس کی صحت ایسی نہیں ہے، وہ مشقت کا تحمل نہیں کر سکتا، تو اگر وہ حج نہیں کر سکتا اور وہ حج کی جگہ عمرہ کر لے تو اس کے لیے حج ہی کا اجر ہے۔ اسی طرح وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ عید الاضحیٰ پر قربانی کرے گا، اس کے لیے حج ہی کا اجر ہے۔ یہی معاملہ اس شخص کا ہوگا جو قربانی کے لیے بھی پیسے نہیں رکھتا، وہ ایک چھوٹا جانور بھی نہیں خرید سکتا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کے جو نظر کے آداب مقرر کیے گئے ہیں بس ان پر عمل کر لے، اس کے لیے یہی قربانی ہے، اس کے لیے یہی عمرہ ہے، اس کے لیے یہی حج ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو کچھ ہمت نہیں رکھتے، کچھ طاقت نہیں رکھتے، ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اچھا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم عمرہ کرو، تمہارے پاس اسباب نہیں ہے تو تم مسجد قباء تک کا سفر کر لو۔ یہ اس نوعیت کی اور اس سیاق کی چیزیں ہیں، یعنی انسانوں کے مابین کیونکہ اس سفر کے معاملے میں استطاعت کا بڑا تفاوت ہو سکتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر یہ سب باتیں کہی گئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حج کی استطاعت رکھتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے وہاں 2 نفل پڑھ لیے میرا حج ہو گیا، یہ ایسے نہیں۔